يأتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین محترم، سامعین مکرم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے حکم فرمایا گیا ہے اردو میں بیان کرنے کا، اس لیے میں حکم کا بھی پابند ہوں۔ یہ محفل سیرت سید البشر کانفرنس کے نام سے معنون کی گئی ہے، جو کہ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ کافی حضرات علماء کرام، خطباء اعظام اپنے اپنے مخصوص اندازوں میں خطاب فرما چکے ہیں۔ میں عاجز بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہوں، اور اصل جو خطاب ہونا ہے وہ امیر محترم حضرت علامہ خان کلیم اللہ خان صاحب کا، یا نائب امیر محترم حضرت قاری نعیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالی کا۔ سیرت سید البشر، اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ اس عنوان کو اپناتے ہیں، مگر نام ہی نام ہوتا ہے، صرف عنوان کی طرف آنے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ اس سٹیج کو ترہ امتیاز حاصل ہے جو کہ ہمارا مرکزی اشاعت التوحید والسنہ کا سٹیج ہے، کہ الحمدللہ سید البشر کے عنوان سے بھی اور سیرت کے عنوان سے بھی موقع بموقع، وقفہ بوقفہ اور بہترین انداز کے اندر ہر ساتھی آپ کے دلوں کو نور ایمان سے اور سیرت کے پھولوں سے نواز رہے ہیں۔ ہمارا چونکہ میدان ہے وسیع، مرکزی اشاعت التوحید والسنہ، تو جس کو سیرت کے سوا گزارا نہیں ہے، اگر سیرت نہ ہو تو پھر ہمارا کام چل نہیں سکتا۔ ذرا توجہ کرنا، جو ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر سن رہے ہیں، الفاظ کے معنوں میں، الفاظ کی لڑیوں میں میں نہیں جانا چاہتا، حقیقت کی دنیا کے اندر توجہ فرمائیں اور اپنے دل کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ چند باتیں درد دل سے کہوں گا کہ توحید اور سنت کی اشاعت کا مشن
یہ کس کا مشن ہے؟ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور تمام انبیاء کرام اور ان کے خلفاء اعظام کا مشن ہے۔ اگر ہم اپنے اس 4 5 6 فٹ وجود پر سنت نافذ نہیں کر سکتے اور دل کے اندر بھی توحید کا نور نہیں ہے تو پھر سمجھیں کہ خالی بھانڈے ہیں۔ سر دیکھیں تو ہمارے سر کے بال سنت کے خلاف ہوں تو پھر دعویٰ ہمارا خلاف۔ شکل دیکھیں، شکل پر ایسی سنت جس کا تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے التزام کیا وہ نہیں ہے تو پھر دعوے میں کھوکھلے ہیں۔ اندر دیکھیں، عقیدہ نہیں ہے، مردوں کے نہ سننے کا، غیر اللہ کی سور و پکار کے حرام ہونے کا، غیر اللہ کے عالم الغیب نہ ہونے کا، مشکل کشا نہ ہونے کا، حاجت روا نہ ہونے کا، نفع نقصان کے مالک نہ ہونے کا، نظر و نیاز کے لائق نہ ہونے کا، اور غیر اللہ کی سور و پکار نہ کرنے کا۔ اگر صرف زبان پر ہے، دل کا خانہ اور دل کا کوٹھا اس سے معمور نہیں ہے تو پھر ہمارے دعوے بے جا ہیں اور فضول ہیں۔ ہم دنیا کے اندر کبھی بھی عروج نہیں پا سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کا راز اگر مضمر ہے تو اس کے اندر کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی جذبہ ہو اور توحید کی اشاعت کا بھی جذبہ ہو۔ کیسے میرے بھائیو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوگا جذبہ؟ اچھا، جن جن کو جذبہ ہوگا وہ ہاتھ کھڑے کریں انشاءاللہ۔ پھر یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، یہ میں پھر آپ کو ایک تحفہ، ایک تمغہ سناتا ہوں کہ اگر یہ جذبہ اگلے سال تک ہمارا یہ اس طرح رہا، یہ جس طرح ہم نے دعویٰ کیا ہے، تو اس سے 3 گنا ہم زیادہ ہوں گے، 3 گنا ہم زیادہ ہوں گے اس سے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے